آج 17 ربیع الاول اور تیسرے جمعرات کے دن ایک خاص وظیفہ لے کر آپ بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ صرف 33 بار پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ہر حاجات پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 ربیع الاول اور تیسرے جمعرات کا دن ہے۔ یہ خاص دن ہے کیونکہ جو بھی جمعرات کے دن دعا مانگی جاتی ہے، وظائف پڑھا جاتا ہے، وہ قبول ہوتے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ جمعرات کے دن، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ جمعرات کے دن عمل کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر موقع عطا فرمایا، کیونکہ آج 17 ربیع الاول اور تیسرے جمعرات کا دن ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے، سال میں صرف ایک ہی بار ملتا ہے۔ کیونکہ جو شخص آج کے دن یہ 33 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے غیبی خزانوں سے اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، اس کی ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے اور پریشانیاں مشکلاتوں کو ختم فرماتا ہے۔ کیونکہ اس سے آپ بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اپنے کرائے کے مکان میں رہتے ہو، یعنی کہ ذاتی مکان نہیں ہے، ذاتی مکان خریدنا چاہتی ہیں، یا آپ کے نیک مقصد اگر پورا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کی کوئی ایسی حاجات ہے جو دنیا کے اندر پوری نہیں ہوتی ہے لیکن آپ محنت مزدوریاں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی وہ محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن محنت کرتے ہو اس سے بھی آپ کا کام نہیں ہوتا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، کیونکہ ہمیں ایک راستہ بتایا ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، اگر اس راستے پر چلو گے تو آپ کو ناکامی ملے گی۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکاموں کے اوپر زندگی گزارنا چاہیے، اور اللہ کے راستے پر چلنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس پر ہم چلیں گے تو ہمارا مقصد، ہماری حاجات، ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی۔ کیونکہ ہم جو ہوتے ہیں کہیں غیر اللہ کے جا کے مانگتے ہیں، قبروں کے اوپر جا کے مانگتے ہیں، خدا را اس سے تھوڑا سا گریز کریں، کیونکہ ہمارا اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میں نے تمہیں پیدا کیا، خلق ہے، لیکن میں نے تیرے لیے رزق کا بھی انتظام کیا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ناراض ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کو استغفار کے ذریعے سے ہمیں اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، تو ہماری تنگ دستیاں بھی دور ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، ہماری مشکلاتوں بھی دور ہو جائیں گے، ہماری ہر مصیبت پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو ہمارے رزق میں کمی آتی ہے، ہمارے کاروبار چلتے چلتے رک جاتے ہیں، یا ہمارے گھر کو مصیبت آتی ہے، ہماری پریشانی آتی ہے ہمارے گھروں میں۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، آج 17 ربیع الاول اور تیسری جمعرات کے دن ہے۔ اپنے انا اعطیناک الکوثر اور یا اللہ یا غنیوں کو صرف 33 بار اس طریقے کے مطابق پڑھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگو گے آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن آپ جس ملک کے اندر رہتے ہو، جس بھی شہر میں رہتے ہو، دیہات میں رہتے ہو، گاؤں میں رہتے ہو، جب آپ کے ملک کے اندر 17 ربیع الاول اور جمعرات کا دن آ جائے، اس دن آپ نے 2 منٹ 3 منٹ نکال کر انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر مقصد کے اندر کامیابی مل جائے گی۔ جو آج کا دن آپ نے ضائع کر دیا، پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا، آپ کے مقدر میں بن جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، ہماری زندگی کے اندر ہمیں زندگی عطا فرمائی، تو آج کا دن آپ نے ضائع کر دیا، پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، 2 منٹ 3 منٹ کی یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، مختصر سی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محتاج بنائے گا لیکن دنیا کا محتاج نہیں بنائے گا، کیونکہ میرا رب العالمین ایک غفور رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یعنی کہ وہ دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے طرف آؤ، میرے در پہ آؤ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، میرے دروازے کھلے ہوئے۔ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، ہم مانگ نہیں سکتے ہیں اللہ سے نہیں مانگیں گے تو ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہم کتنی بھی دنیا کے اندر محنت کریں، مزدوریاں کریں، یعنی کہ جاباں کریں، لیکن جب میرا رب العالمین نہیں چاہتا تب نہیں ہوتا، تب کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں،
آج کا دن ہے جو 17 ربیع الاول تیسرے جمعرات کے دن چھوٹی سی یہ تسبیح پڑھ لینا، انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال آپ کروڑوں میں کھلو گی۔ بے شک آزما لو۔ اگر دوستو اور میرے بہنوں آپ بھی کسی بھی ملک میں رہتی ہو، یعنی کہ کسی بھی شہر گاؤں میں رہتی ہو، جب آپ کے ملک کے اندر 17 ربیع الاول تیسرے جمعرات کا دن آ جائے، پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں آپ کا قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر ویسے پر نیو وظائف اعمال آپ کے ساتھ ملتے رہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں عمل کرنے کا طریقہ طور آپ بھی جان لیں، سمجھ لیں۔ آپ نے جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجات ہے، جو بھی ضرور اس کی آپ نے کیا کرنا، نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنی ہے، جو اپنی جائز مقصد ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت کر کے آپ نے مسئلے کے اوپر بیٹھ جائیں، یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ آپ نے جو پڑھنا ہے وہ یعنی کہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ درود پاک جب ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو جو بھی کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسیع اور برکت ڈالتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں آپ نے پوری زندگی پچھتانے سے بہتر ہے کہ چھوٹی سی عمل پڑھ لیں، یعنی کہ 3 مرتبہ درود شریف میں جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد، درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو فوراً آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے جو یا اللہ، یعنی کہ توجہ کل فرما لیں، یعنی کہ اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ یا اللہ ایک بار اپنے انگلیوں کے اوپر یا تسبیح کے دانوں کے اوپر، یا اللہ 2 بار، یا اللہ 3 بار، اس طریقے کے مطابق صرف آپ نے 1100 مرتبہ پڑھے یا 1001 مرتبہ پڑھے یا اللہ، یعنی کہ اپنے وقت کم سے کم آپ کا 2، 3 یا 10 منٹ لگیں۔ اس سے اپنے یا اللہ کو 1000 یا 1 مرتبہ 100 مرتبہ آپ نے کمپلیٹ پڑھ لیا۔ دوسرے نمبر آپ نے پڑھنا ہے جو وہ یا غنیو کو آپ نے اپنے توجہ کے ساتھ کثرت کے ساتھ پڑھ لیں، یا بہتر ہے، لیکن اس کو آپ نے اس عمل کے ساتھ جو ملانا ہے 41 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا، اس طریقے کے مطابق اپنے یا غنیو کو صرف 41 بار اپنے تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھنا ہے۔ 41 بار اپنے یا غنیو پڑھنے کے فوراً بعد تیسرے نمبر پہ اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اللہ یعنی کہ قرآن شریف کے اندر ایک صورت موجود ہے جو سورۃ الکوثر 3 آیتوں والی ہے، چھوٹی سی مختصر صورت ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس میں برکتیں، رحمتیں چھپی ہوئی ہیں، راز بڑے چھپے ہوئے ہیں۔ تو سورۃ الکوثر کو یعنی کہ تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 29 بار پڑھیں، 29 بار سورۃ الکوثر بسم اللہ کے ساتھ آپ نے کمپلیٹ پڑھ لیا، یعنی کہ چوتھے نمبر پہ اول میں درود پڑھا تھا، آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد اپنے اسی جگہ ہی بیٹھ کر اپنے مسئلے پر یا اپنے جو بھی سفر میں جب بھی ہے وہاں آپ عمل کمپلیٹ ہے ہوگا آپ کا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ الہی کے اندر آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے اور اپنے حاجات ضرورت اور اللہ کے سامنے رکھنا ہے، گڑ گڑا کے رو کے اللہ کے سامنے سیس کے رونا ہے، کیونکہ جو محنت ہوتی ہے اس کے بعد پسینہ نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ تو اللہ سے مانگنی ہے، گڑ گڑا کے رو کے سجدے میں جا کر اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیاب مل جائے گی۔ اس کے بعد جو ہمارا یعنی کہ ویڈیو ہے، ہمارا سنانا، آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی کے اندر قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ایک کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔